استغفراللہ استغفر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد، آج جمعۃ المبارک ہے. یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام ہے. تمام دنوں کا یہ دن سردار ہے اور یہ دن بہت ہی بابرکت ہے. اور یہ بھی فرمایا افضل الایام ہے، تمام دنوں سے افضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن شیاطین بازاروں کو سجاتے ہیں اس لیے کہ لوگ مساجد میں نہ جائیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ادھر ان کا دل لگا رہے. اور فرمایا کہ ملائکہ فرشتے وہ مساجد کے دروازوں پہ آ جاتی ہیں اور رجسٹر لے آتی ہیں اور کلمے لے آتی ہیں. جو مسجد میں پہلی گھڑی میں آ جائے ان کا نام لکھتے ہیں. یعنی لوگ آ رہے ہیں اور وہ نام لکھ رہے ہیں. یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ نام اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو کہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں نام آ جائے کہ جمعۃ المبارک کو ادا کرنے میں پہلے یہ لوگ آئے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو جمعۃ المبارک کا پتہ ہی نہیں اور اتنی غفلت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے جاتے، اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوتے. تو جا رہے تھے، اس نے کہا کہ حضرت میرے بارے میں پوچھنا، میں جنتی ہوں جہنمی ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ تشریف لے گئے، اس پاک وادی میں اللہ سے ہم کلام ہوئے. اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ دوزخی ہے. آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو بتایا تو وہ وجد میں آ گیا، خوشی میں بہت خوش ہوا. کہنے لگے خوشی کس بات کی؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت چلو جیسا کیسا بھی ہوں، اللہ کے دربار میں میرا نام تو لیا گیا ہے. تو بھائی فرما برداروں میں ہمارا نام آ جائے کہ فرشتے جا کر پیش کر دیں، لکھ جو رہے ہیں کہ فلاں فلاں اے اللہ فلاں فلاں آدمی جمعۃ المبارک کی پہلی گھڑی میں آیا ہے، وہ دوسری میں آیا، تیسری میں. کھڑے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. جب خطبہ ہونے لگتا ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی رجسٹر لپیٹ کر وہ بھی آ کر شریک ہو جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دن کی جتنی قدر ہو سکے کرنی چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جس کا اچھا گزر گیا، نیکی کے ساتھ گزر گیا، اس کا پورا ہفتہ نیکیوں کے ساتھ گزرے گا، اچھا گزرے گا. تو یہ گھنٹہ تو 2.5 گھنٹے اگر اللہ کے لیے نکال لیے جائیں گے
تو اللہ باقی اوقات میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور اس دن کو روشن دن فرمایا گیا ہے، اس کی رات کو بھی روشن رات فرمایا گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی رات بھی روز روشن کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روشن دن میں اور روشن رات میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ وہ روشن دن اور روشن رات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات۔ تو اس کے بہت فضائل ہیں، سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔